بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تین بندوں کی دعا کبھی وہ رد نہیں فرماتے۔ ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت، اور دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسرا مظلوم کی، کہ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں شخصوں کی دعا وہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ انسان وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم دعا کرو، اور یہ کہ میرا وعدہ ہے میں قبول کروں گا۔ لیکن انسان وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ دینے میں دیر نہیں کرتی، اور یہ کہ نہ تو اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے کہ انسان کوئی چیز مانگے اور اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں اس چیز کی کوئی کمی ہو جائے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کبھی دعا کرتا ہے، بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے دعا کی ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس انسان سے کوئی برائی یا مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی کے بقدر اس کے حصے میں ثواب لگا دیا جاتا ہے۔ کہ انسان نے جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگی دعا میں، یا تو اس کو وہی چیز اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے انسان کو عطا فرماتے ہیں، یا تو وہی چیز، یا پھر اس کے بدلے میں کیا ہے کہ انسان کو اس سے اوپر آنے والی کوئی برائی یا مصیبت اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس سے وہ چیزیں، برائی یا مصیبت کی صورت میں جو آنے والی تھی اس انسان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں اس سے وہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ انسان کسی بھی برائی یا مصیبت وغیرہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دین ہوتی ہے انسان کو، کہ جو انسان نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں اس سے برائی اور مصیبت اس سے دور کر دی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کو قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تینوں چیزیں وہ انسان کے لیے بہترین ہیں، کیا کہ یا تو وہی چیز کہ جو اس نے مانگی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دے دی، یا پھر کیا کہ انسان کے اوپر برائی اور مصیبت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بدلے میں کیا ہے کہ اس کو ہٹا دیا انسان سے۔ اور تیسری چیز جہاں انسان کو اس دنیا کے اعتبار سے کار خیر کی ضرورت پڑتی ہے، کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو اسٹاک کر دیا ہوتا ہے، اور یہ کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں پر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلا کر اس سے ارشاد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائیں گے، اے بندے، میں نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ کہ پھر اس کے دعا کے قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، اور تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پوچھنے پر کہ تو نے دعا مانگی تھی، وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے دعا مانگی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے کوئی ایسی بھی دعا نہیں کی کہ جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ مجھ سے تکلیف کو ہٹا دیا جائے، میں نے اس کو قبول فرمایا، اور یہ کہ اس کے دعا کے ذریعے سے تم پر سے وہ میں نے تکلیف دنیا کے اندر ہٹا دی تھی، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے تم نے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، اور میں نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے فلاں اجر و ثواب وہ متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہر دعا وہ یاد کروائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بتلائیں گے
کہ تمہاری دعا جو ہے وہ دنیا کے اندر کون سی قبول ہوئی، اور تم نے غم دفع کرنے کے لیے دعا کی، اور یہ کہ تمہارے اوپر سے غم کو دفع کر دیا۔ تو جو بھی دعائیں انسان کی اس دنیا کے اندر قبول ہوئیں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتلا دیں گے، یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ جمع کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض بھی انسان کو بتلا دیں گے۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر انسان وہاں پر یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا، کاش کہ اس کی دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ پوری نہ ہوئی ہوتی، یا کوئی بھی دعا انسان کی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعا کے بدلے میں جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تو انسان اس کو دیکھ کر کیا ہے کہ یہی خواہش کرے گا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان نے دعائیں مانگی اور زیادہ بھی مانگنے کی وہاں پر خواہش کرے گا، کاش کہ زیادہ مانگ لیتا دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جو مانگی تھیں جو قبول ہوئیں ان میں سے ان کے اوپر بھی انسان کو افسوس ہوگا، کاش کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی دعا انسان کی قبول نہ ہوئی ہوتی، بلکہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے، اور یہاں پر مجھے سب کے بدلے میں کیا کہ اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو وہاں پر کیا کہ انسان کو اس کا افسوس کرنا، اس کا ندامت کرنا، وہاں پر پشیمانی، یہ چیزیں انسان کو وہاں پر کچھ بھی کام نہیں دیں گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہاں پر یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس وقت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کا، کیونکہ انسان دعا تو کر کے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے قبول کرنے کا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، دعا کی طرف سے غفلت اور سستی برتنا یہ نہایت نقصان اور خسارے کی بات ہے انسان کے لیے۔ اور ظاہر میں اگر دعا کے قبول ہونے کے انسان کو آثار نہ دکھیں، کوئی آثار نظر نہ آئیں دعا کے قبول ہونے کے، تو انسان کو کیا ہے کہ بد دل نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے کہ کتنے عرصے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، کہ دعاؤں کے بدلے میں جس طریقے سے بتلایا کہ انسان کے اوپر سے برائی یا کوئی مصیبت وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، یا انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں پریشانیاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں، یا بعضی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بطور اجر و ثواب کے رکھ لیتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا تو وہاں پر میں اس کو دوں گا۔ لیکن اگر کوئی آثار انسان کو دعا کے قبول ہونے کے نظر نہ آئے تو انسان کو اس چیز سے بد دل نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یہ سوچ کر جو ہے وہ انسان کو دعا سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، دعا سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لگاتار لگے رہنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ دعا کرتا رہے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس بندے کو جو ہے وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ بندے کی مصلحت پر نظر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز عطا کرنا صحیح ہے یا نہیں، کہ انسان کی مصلحت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں، کہ اگر انسان کی مصلحت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اگر ایک انسان کی مصلحت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو انسان سے روک دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی کی وجہ سے ایسی چیز مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی اولاد کو گالم گلوچ کرتا ہے اور انہیں بددعائیں دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ وہ اولاد کس کی ہے، آیا ہماری ہی ہے یا کسی اور کی ہے، کہ بعض دفعہ انسان بددعائیں دیتا ہے اپنی اولاد کو، والدین یا گالم گلوچ کرتے ہیں، اس وقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جائے جو والدین نے بددعائیں دیں اولاد کو، تو پھر یہ کہ ساری زندگی کی ایک روگ ہوتا ہے والدین کے سر پر کہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، یا ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری نافرمان ہے، ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی، یا اور جو غرض جتنی بھی چیزیں ہیں
کہ جن کی وجہ سے اولاد کو گالم گلوچ کی جاتی ہے یا بددعائیں دی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے کیا کہ والدین کو احتیاط برتنی چاہیے، اور یہ کہ سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں گالم گلوچ کر رہا ہوں یا اپنی اولاد کو بددعائیں دے رہا ہوں، کہیں یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا نہ ہو، اور یہ کہ وہ اپنی تھوڑی سی نافہمی کی وجہ سے، کم ظرفی کی وجہ سے کیا ہے کہ اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیزوں سے کیا کہ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی خوشیوں سے کیا کہ محروم کر دیتے ہیں۔ اور اولاد جو ہے وہ تو اولاد ہوتی ہے، والدین بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اولاد کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسا بونچال آئے کہ جن کی وجہ سے وہ والدین کا سر جھکانے والے ہوں، یا پھر والدین کو شرمسار ہونا پڑے ان کی وجہ سے، ایسی گالم گلوچ یا ایسی بددعاؤں سے احتراز کرنا چاہیے والدین کو۔ تو جو کچھ بھی کہا سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔